ام سلمہ ہماری ماں جو بالکل اینڈ پہ فوت ہوئی، واقعہ کربلا کے بھی بعد، یہ امہات المومنین علیہم السلام اجمعین میں سے سب سے آخر میں فوت ہونے والی ہماری ماں ہے۔ ان کے پاس نبی علیہ السلام کے چند بال مبارک تھے جو انہوں نے چاندی کی ایک ڈبیا میں سنبھال کے رکھے ہوئے تھے، اور اہل علاقہ میں سے اگر کوئی بیمار ہو جاتا یا کسی کو نظر لگ جاتی تو وہ اپنا پانی کا برتن بھیجتا، تو سیدہ ام سلمہ سلام اللہ علیہا وہ بال مبارک نکال کے اس میں وہ گھول دیتی، اور لوگ جب اسے پیتے تو شفا ہو جاتی۔ یہ نبی علیہ السلام کے بال مبارک کی بات کر رہا ہوں، اور یہ بال مبارک اس کے تقسیم کر رہے ہیں باپا جانی کے۔ 10 روپے عیدی اور مدینے کا بسکٹ اور امیر سنت کے منہ مبارک۔ ارے واہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ علیہ بھائی بڑے پیارے پیارے باپا کے دیے ہوئے تبرکات، آپ کا بھی درست ہے، اور آپ کو عاشق غوث اعظم کے پیارے پیارے بال امیر سنت کے بال تحفے میں دیے جائیں گے، منہ عطار الیاس قادری صاحب۔ نال میں تو چونڈی وڈنی ہے، کیونکہ اس نے کہا ہے کہ یہ وہ اہل سنت کے عقیدے ہیں جن کو آج کل بریلویت کے نام سے جانا جاتا ہے۔ بریلویت اہل سنت نہیں ہے، بریلویت دین تصوف ہے، اہل سنت یہ ہے جو ہم بیان کر رہے ہیں۔ نام ان کے دیکھیں انہوں نے کیا رکھے ہوئے ہیں جی، ہم جو ہے وہ پہچان کے لیے انڈیا کے شہر کا نام ساتھ لگا رہے ہیں، بریلی یا دیوبند کا، ادروائز ہم تو اہل سنت ہیں۔ بھائی چیک کر لیتے ہیں اہل سنت کی مین سٹریم کی کتابیں کون سی ہیں قرآن کے بعد؟ بخاری اور مسلم۔ بخاری مسلم کھول کے دیکھ لیتے ہیں کون جو ہے وہ اس طریقے پہ نماز پڑھ رہا ہے جو بخاری مسلم میں لکھا ہوا ہے، یعنی کہ رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرنا، اور کون قادیانیوں کے طریقے پہ نماز پڑھ رہا ہے جی، حنفی بریلوی، حنفی دیوبندی، حنفی قادیانی۔ قادیانی فقہ میں حنفی ہے اور بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھتے ہیں۔ تمہاری نماز قادیانیوں والی ہے، اپنے آپ کو سنی کہتے ہو، نام بیچ رہے ہو اہل سنت کا۔ اور سب سے بڑی بات، تمہارے جو عبد القادر جیلانی جن کے نام کے اوپر تم 11ویں کھا رہے ہو، اور جنہیں بریلوی اور دیوبندی دونوں غوث اعظم کہتے ہیں، اور وہ ایک دھوبی والا جھوٹا واقعہ انہوں نے مشہور کیا ہوا ہے، امداد اللہ مہاجر مکی نے بھی لکھا، جو دونوں کا ابا تھا بریلویوں اور دیوبندیوں کا، غوث پاک کا دھوبی، ان کے نام کی جو 11ویں کھا رہے ہو اور ان کا جو نام بیچ رہے ہو، غوث پاک نے اور ہمارے شیخ عبد القادر جیلانی نے غنیت الطالبین میں نماز کا طریقہ وہی لکھا ہے جو بخاری مسلم میں ہے، رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرنا۔ بس اب آپ نے ان سے پوچھنا ہے کہ سنی کہاں سے ہو؟ نماز تو تمہاری قادیانیوں والی ہے، سنیوں والی تو نماز ہی نہیں ہے۔ چھٹی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کے اندر موجود ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جب حلق کروایا، یعنی اپنے سر کے بال منڈوائے، تو آپ نے اپنے مبارک بال سیدنا ابو طلحہ کو دیے جو حضرت انس بن مالک کے باپ لگتے تھے، کیونکہ ان کی والدہ کے ساتھ انہوں نے نکاح کر لیا ہوا تھا، ام سلیم کے ساتھ۔ ابو طلحہ کو دیے اور کہا کہ ان کو صحابہ کرام میں تبرکن تقسیم کر دو۔ اسی وجہ سے یہ بال مبارک پھر آگے چلے ہیں، لیکن وثوق کے ساتھ آج کسی کے پاس کوئی بال ہے، ہم کہہ نہیں سکتے کہ یہ نبی علیہ السلام کے بال مبارک ہیں، مے بی مے ناٹ بی، انکار بھی نہیں کریں گے۔ ہاں، جو نسل در نسل ایک میوزیم میں سلسلہ چل رہا ہے، جس طریقے سے ٹرکی کے میوزیم کے اندر نبی علیہ السلام کا بال مبارک رکھا ہوا ہے، ظاہر ہے وہ بادشاہوں کے ذریعے آگے ٹرانسفر ہوئے ہیں اور بڑے ایک کنٹرول سمجھ لیں انوائرمنٹ کے اندر وہ شفٹ ہوئے ہیں، ان کے بارے میں آپ کسی حد تک کہہ سکتے ہیں کہ اس میں کوئی دخل نہیں کہ کوئی اس قسم کی کوئی جھوٹی بات منسوب ہو، بہرحال پھر بھی ان کے کسی کام کے نہیں وہ بال مبارک۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا یہ کلیم ہے کہ نبی علیہ السلام کا سایہ نہیں تھا، یہی کہتے ہیں نا۔ تو سرکار پاکستان میں بھی کئی لوگوں نے بال مبارک رکھے ہوئے ہیں، باپا جانی کے پاس بھی ہیں، انہوں نے باقاعدہ ایک الماری رکھی ہے اس میں بال مبارک ہے۔ ان سے ریکویسٹ ہے کہ ذرا کیمرے میں لائیں وہ بال مبارک اور اس کے اوپر ٹارچ ڈالیں اور ہمیں دکھائیں کہ اس کا سایہ ہے یا نہیں ہے۔ اگر سایہ نکل آیا تو تمہارے بقول وہ پھر نبی علیہ السلام کے بال مبارک نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ یہ صحیح ڈیمانڈ ہے نا میری، یہ تو کہتے ہیں نہیں سایہ تھا، اور اگر سایہ نہ نکلے تو ہم بریلوی ہونے کے لیے تیار ہیں، لو سامو۔ ادروائز اپنے آپ کو جھوٹا ماننا ہے تم نے، یہ تم نے غلط عقیدہ لوگوں کو بتایا تھا۔ آپ کو پتا ساروں کے سائے نکل آنے ہیں، تو انہیں دونوں میں سے ایک بات ماننی پڑے گی، یا نبی علیہ السلام کا سایہ مبارک ماننا پڑے گا، یا یہ ماننا پڑے گا کہ یہ بال جالی ہیں جن کے اوپر یہ سارا انہوں نے تماشا کھڑا کیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، صحابہ تابعین یا اس کے بعد بھی اگر نسل در نسل کوئی پوری سند سے چیزیں ٹرانسفر ہوں تو وہ بالکل ٹھیک ہے، ان کا کوئی انکار نہیں کرتا، لیکن ان کے بال فارغ ہو گئے۔ اور اگر یہ کہیں اس کے جواب میں کہ یہ بال مبارک جب تک جسم کے ساتھ تھے اس وقت تک ان کا سایہ نہیں تھا اور الگ ہو کے ان کا سایہ ہے کیونکہ وہ جسم سے الگ ہو چکے ہیں، تو پھر میں ان کے اوپر 295C لگواؤں گا کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کا بال مبارک ان کے جسم سے الگ ہو جائے تو اس کی برکات ختم ہو جاتی ہیں، جبکہ صحابہ کا تو یہ عقیدہ نہیں تھا۔ میں نے آپ کو
حدیث بتائی ہے صحیح بخاری سے کہ ہماری ماں ام سلمہ نبی الاسلام کے بال مبارک دھون ان کا لوگوں کو شفا کے لیے دیا کرتی تھی، تو وہ جسم سے الگ ہی ہوئے تھے. اگر جسم سے الگ ہونے کے بعد وہ شفا دے رہے ہیں تو پھر ان کا سایہ بھی نہیں ہونا چاہیے تمہاری ڈاکٹرن کے مطابق. اب فیصلہ کرو کہ کس طرف تم نے جا کے گرنا ہے. الٹیمیٹلی انہیں ماننا پڑے گا، انہوں نے جھوٹ کے اوپر مبنی عقائد و نظریات بتائے ہیں امت کو. 7ویں حدیث صحیح بخاری سے ہے کہ ابن سیرین رحمہ اللہ تابعی ایک دوسرے تابعی تھے عبیدہ، ان کے پاس بیٹھ کے ان کو بتاتے ہیں کہ میرے پاس نبی الاسلام کے بال مبارک ہیں جو حضرت انس ابن مالک کے گھر والوں سے ہمیں ملے، کیونکہ انس ابن مالک کے وہ باپ تھے ابو طلحہ جن کا میں نے بتایا جنہوں نے بال مبارک تقسیم کیے تھے. تو وہ دوسرے تابعی کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میرے پاس اگر حضور کا ایک بال بھی ہو تو دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بڑھ کر مجھے محبوب ہے صرف ایک بال نبی الاسلام کا میرے پاس ہونا. وہ تابعی کہتے ہیں، یعنی تابعین میں بھی یہ لیگیسی ٹرانسفر ہوئی ہے. وہ نبی الاسلام کے بال مبارک کے حصول کے لیے کوشش کرتے تھے اور اسے فیض کا تبرک کا ذریعہ سمجھتے تھے. الحمدللہ. پھر صحیح بخاری میں ہی ایک اور حدیث ہے، حضرت انس ابن مالک ان کے پاس نبی الاسلام کا ایک لکڑی کا پیالہ تھا. انس ابن مالک آپ کو پتا بڑے لاڈلے صحابی ہیں، نبی الاسلام کی وفات کے بعد 82 سال تک زندہ رہے، 82 ایئرز تک. 93 ہجری میں بصرہ میں فوت ہوئے ہیں. بصرہ میں سب سے آخر میں جو صحابی فوت ہوئے ہیں وہ انس ابن مالک ہیں. اور بخاری مسلم میں آتا ہے کہ یہ کہتے ہیں میری عمر 10 سال تھی تو میری والدہ ام سلیم نے مجھے نبی الاسلام کی خدمت میں پیش کر دیا کہ یا رسول اللہ یہ چھوٹا بچہ ہے، آپ کے گھر کے کام کاج کر دیا کرے گا. تو وہ کہتے ہیں 10 سال کا تھا حضور کی خدمت میں آیا اور 10 سال حضور کے ساتھ رہا. اور ساتھ کیا وضو کروایا کرتے تھے، گھر کا سودا سلف لانا، تھوڑا بہت جو کام نبی الاسلام سپرد کرتے تھے وہ کرتے تھے. آپ سمجھ لیں ان کے گھر کے ایک اہل البیت کی حیثیت سے تھے انس ابن مالک. اور کہتے ہیں کہ میں 10 سال نبی الاسلام کو وضو کرواتا رہا، آپ کے ساتھ رہا، آپ کے گھر کے کام کاج کیے میں نے. نبی الاسلام مجھے کام کے لیے گھر سے باہر بھیجتے تھے تو میں تو چھوٹا بچہ تھا، اب 10 سال کا بچہ تو کہتے ہیں میں بچوں میں کھیلنا شروع کر دیتا اور وہ کام ہی بھول جاتا. کئی بار ایسا ہوا، لیکن کہتے ہیں 10 سالوں میں اللہ کے نبی نے نہ مجھے کبھی کسی بات کے اوپر ڈانٹا اور نہ کبھی کوئی گلا شکوہ کیا. زیادہ سے زیادہ ہوا کہ کبھی میں زیادہ لیٹ ہو گیا تو آپ میرے پیچھے آتے اور مجھے بچوں میں کھیلتے ہوئے دیکھتے تو پیار سے بلاتے، انیس، نام تھا انس، انیس بیٹا میں نے تمہیں فلاں کام بھیجا تھا، اچھا یا رسول اللہ میں کرتا ہوں. کہتے ہیں بس یہ کبھی ڈانٹا نہیں، کبھی مجھے کوئی برا بلا نہیں کہا. کتنے سال؟ 10 سال. اور تمہارے جو عبد القادر جیلانی جن کو تم غوث پاک کہتے ہو اور تم نے ہی ہمیں بتایا ہے اور تمہارے باپا جانی نے لکھا ہے، بلکہ ایک چھوٹو مولوی تمہارا جو ہے فرنٹ مین وہ ویڈیو میں بیان کر رہا ہے کہ عبد القادر جیلانی کے مرید نے ایک دفعہ وہ لوٹے کی ٹوٹی جو ہے وہ قبلہ رخ رکھنا بھول گیا تو نگاہ مار کے مرید کو جلا کے راکھ کر دیا. شیخ عبد القادر جیلانی کو کچھ لوگ ملنے کے لیے آئے تو جب ان کے پاس پہنچے تو ان کا ایک جو غلام تھا اس نے لوٹا جو رکھا تو لوٹے کی ٹوٹی قبلہ کی طرف نہیں کی. تو شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پر ملال ہوا تو آپ نے جلال سے اس کی طرف دیکھا تو وہ آپ کی نگاہ کی تاب نہ لاتے ہوئے جاں بحق ہو گیا. اندازہ کریں تو اڑا بابا ویرے 302 لگ دیجئے ہوتے تھے، قتل ناحق کیا ہے اور یہ دنیا کی سزا ہے، آخرت میں ہمیشہ کی جہنم ہے قتل ناحق کے لیے مؤمن کے. سورۃ النساء پڑھ کے دیکھ لیں. قتل ناحق، کیا اسلام میں لوٹے کی ٹوٹی قبلہ رخ نہ ہو تو اس کی سزا قتل ہے؟ کہتے نہیں وہ قتل کے ارادے سے نہیں کیا تھا. اچھا جی تھوڑے بزرگوں نے تو سب کچھ پتا ہوتا ہے کہ آگے کیا ہونا ہے. یہ ہالی ووڈ کی فلمیں جو آپ کو نظر آتی ہیں نگاہ مار کے وہ شوائیں نکالتے ہیں، یہ انہوں نے ان کے بابوں سے لیے ہوئے سارے واقعات. اور بابے صرف نگاہیں مار کے نا، صرف نگاہیں مار کے مرید جلاتے تھے. آج تک کسی بابے نے یوٹیوب کے اوپر جو رسول اللہ کی شان میں گستاخانہ ویڈیوز ہیں نا وہ نگاہ مار کے ڈیلیٹ نہیں کی. وہ بابا خادم رضوی صاحب کہتے تھے نا کہ جی امام مالک فرماندے نے امت مر جائے کہ نبی دی گستاخیاں ہو رہی ہیں اور امت کچھ نہیں کر. امام مالک فرماندے تھے پھر امت زندہ کیوں ہے؟ پھر مر جائے ساری، پھر مر جائے ساری. پوری عالم اسلام اس وقت یا تو مر جائے، یا تو مر جائے سارا عالم اسلام، یا پھر حضور کی عزت پر پیرا دے. بس 2 باتوں میں سے ایک بات ہے، بس یا سارا اکٹھا ہو کے مر جائے یا پھر فرانس کو جواب دے. میں کہا جی بابیا رک جا،
تیرے بابے مر جان پہلے، غوث کتب افضال مر جان، تیرے سارے ٹومی مر جان۔ کیا انہوں نے اپنے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا ہوا؟ ان کا کام نہیں تھا کہ گستاخیاں ہو رہی ہیں تو وہ ڈیلیٹ کرتے؟ اگر تم کہہ رہے ہو کہ امام مالک کہہ رہے ہیں کہ امت مر جائے کہ نبی کی گستاخیاں ہو رہی ہیں اور وہ روک نہیں رہے، تو پہلے وہ بابے کیوں نہیں مر جاتے جو کل تک نگاہیں مار کے اپنے مرید ہی جلاتے تھے؟ وہ کدھر مر گئے؟ اس کا مطلب ہے کہانی سی سب۔ اب کوئی یہ کہے نا کہ امام مالک فرماندے نے امت مر جائے، اس کے بعد کہیں گے نہیں وہ اللہ تعالیٰ کیوں نہیں کرتا؟ وہی اللہ تعالیٰ نے تو امت کے حوالے کیا ہوا ہے، اللہ نے تو کہیں نہیں کہا کہ میں نے کرنا ہے، اللہ نے تو امت کے حوالے کیا ہوا ہے۔ اللہ نے تو حسین ابن علی کو بھی شہید ہوتے دیکھا ہے۔ دنیا بقدر ایفٹ ہے، دنیا بقدر آزمائش ہے۔ اللہ نے تو یزید پلید کے دور میں خانہ کعبے کے اوپر بھی چڑھائی ہوتے ہوئے دیکھی ہے، وہ ابرا کا لشکر ایک ہی دفعہ ہلاک ہوا تھا، اس کے بعد یہ آزمائشیں آتی رہی ہیں۔ تمہارا دعویٰ ہے کہ یہ بزرگ جو ہے نا دنیا کا نظام چلا رہے ہیں۔ وہ کوکب نورانی صاحب کہتے ہیں نا، ایک تو پاکستان کے وہ وزیر اعظم ہے جن کو آپ جانتے ہیں، اور ایک پاکستان کی پارلیمنٹ کے روحانی وزیر اعظم ہے۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان، اس وطن میں ایک تو ہے ملکی حکمران جو بدلتے رہتے ہیں، مگر اس ملک کے روحانی تاجدار، اصل بادشاہ میرے داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت سیدنا علی بن عثمان حجویری المعروف سیدنا داتا گنج بخش رضی اللہ تعالی۔ اور یہ اشرف جلالی بھی کہتا ہے یہ روحانی وزیر اعظم جو ہیں وہ علی حجویری صاحب ہیں۔ سیدنا داتا گنج بخش حجویری رحمت اللہ علیہ، جو انہوں نے کشف المحجوب میں اپنا لکھا، سنی بھی ہیں حنفی بھی ہیں، وہ روحانیت کی پارلیمنٹ کے وزیر اعظم، اگر حکومت ان کی کشف المحجوب کے مطابق ان کے دربار کا نظام نہیں چلا سکتی تو داتا کا اوقاف داتا کے مسلک والوں کو دے دیا جائے، یا تو داتا کا اوقاف ہمارے سپرد کرو، یا پھر داتا گنج بخش کی مسجد کا خطیب امام سے لے کر پاپوش پہ بیٹھنے والے تک وہ بھرتی ہوگا جو کشف المحجوب کے عقیدے پہ دستخط کرے گا، وہ بھرتی ہوگا جو کشف المحجوب کے عقیدے پہ دستخط کرے گا، وہ بھرتی ہوگا جو کشف المحجوب کے عقیدے پہ دستخط کرے گا۔ جن کے دربار پہ 120 روپے آپ کو جوتی کے ٹوکن پہ دینے پڑتے ہیں ورنہ واپسی پہ آپ کو جوتی بھی نہ ملے۔ پہلے کہتے ہیں بزرگاں نے کوئی وہ تھے چیز چوری کر لیتے انا ہو جاتا ہے اور کمائی کا اڈا بنایا ہوا ہے۔ تو بزرگ تو نگاہ مار کے اپنے مرید جلاتے رہے، وہ مرید جو اس لیے بیعت ہوئے تھے کہ اپنی آخرت بچاتے، وہ بچارے اپنی جان سے بھی گئے، اپنی آخرت سے بھی گئے اور بابے کی آخرت بھی لے گئے، کیونکہ بابے نے قتل نہ حق کیا۔ ان کے بابوں نے کسی کا ایمان کیا بچانا تھا، اپنا ایمان بھی مرید کی وجہ سے چلا گیا۔ لوزانو، اور یہ میں ساری باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ ان کا یہ عقیدہ ہے، ہمیں کوئی عبد القادر جیلانی سے نہ دشمنی ہے نہ کوئی ہمدردی ہے، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد، لیکن ان کا کلیم ہے تو ہم ان کو ان کے کلیم کے مطابق تو جواب دیں گے نا۔ نال لال میں چونیاں وڈاں گا، چوبے ماراں گا، کیونکہ انہیں لینگویج یہی سمجھ آتی ہے، اور یہ لینگویج یہ نہ سمجھے میں ٹونٹ کر رہا ہوں، یہ سب کچھ باقی سب کے ساتھ کرتے ہیں، ان کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہمیں اس بات کے اوپر ٹونٹ کریں، یہ یہی کرتے رہے ہیں سب کچھ۔ اب اس کا جواب ان کو اسی طریقے سے ملے گا، اسی اصول اور مبادی کے اوپر جواب ملے گا۔ تو ہمارا اختلاف اس وقت شروع ہو جاتا ہے کہ جب آپ نبی الاسلام کے پروٹوکول کی چیزیں اپنے بزرگ بابوں میں تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ صحیح بخاری میں ایک اور حدیث ہے جس سے بات شروع ہوئی تھی کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نبی الاسلام کا ایک لکڑی کا پیالہ تھا جس میں وہ پانی پیا کرتے تھے، اور اس پیالے کو ایک ہلکا لگا ہوا تھا لوہے کا، اس کی شیپ کو مینٹین کرنے کے لیے۔ تو حضرت انس بن مالک نے ارادہ کیا کہ میں اس کی بجائے نا سونے یا چاندی کا کڑا اس کے اوپر لگوا لوں، کیونکہ اللہ کے نبی کی ایک یادگار چیز میرے پاس ہے جس میں نبی الاسلام نے کئی دفعہ پانی پیا۔ تو کہتے ہیں کہ جب میرے باپ کو پتا چلا ابو طلحہ کو، تو انہوں نے مجھے منع کر دیا کہ نبی الاسلام کے پیالہ مبارک کی کوئی چیز بھی نہ بدلو، وہ لوہے کا ہے، لوہے کا ہی رہے، چاہے اس کو زنگ لگ جائے کچھ ہو جائے، لیکن تم نے اس کو بدلنا نہیں ہے۔ یعنی صحابہ کرام اس چیز کا بھی اہتمام کرتے تھے کہ نبی الاسلام کے تبرکات کو ان کی اصلی شکل میں رکھا جائے۔ اس سے ایک حدیث اوپر صحیح بخاری میں ہی آتا ہے، عمر بن عبدالعزیز جو تھے وہ کسی صحابی کے پاس گئے، کوئی دعوت تھی، تو وہ مدینے کے گورنر تھے، بعد میں خلیفہ بھی بن گئے، تو انہوں نے ایک پیالے میں انہیں پانی دیا اور بتایا کہ یہ نبی الاسلام کا مبارک پیالہ ہے جو میرے پاس رکھا ہوا ہے۔ تو پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے ان سے ریکویسٹ کی کہ یہ آپ مجھے گفٹ کر دیں، تو پھر انہوں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کو وہ پیالہ گفٹ کر دیا۔ یعنی تابعین بھی صحابہ کرام سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تبرکات تحفتاً لے لیا کرتے تھے، یہ اس بات کا ثبوت ہے۔